یہ ہمارے لیے سوال کو پیش کرتا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یسوع المسیح ڈاکوؤں کے درمیان میں کیوں مصلوب کیا گیا، کسی اور طرح کے لوگوں کے درمیان میں کیوں نہیں، ڈاکوؤں کے درمیان میں کیوں؟ تو میرے عزیزو، یسایہ نبی کا صحیفہ جو ہے اس کے 53 باب کی 12 آیت کو جب ہم ریڈ کرتے تو کلام اقدس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ خطا کاروں کے درمیان میں شمار کیا گیا۔ یہ پیشن گوئی یسوع المسیح سے قبل 700 سال پہلے ہو چکی تھی۔ یسوع المسیح جو بھی پروسیس کر رہے تھے یہ وہاں پر کوئی پلان نہیں تھا کیا گیا، یہ پہلے سے باپ کی طرف سے مقرر ہو چکا تھا۔ یہ ایٹ اے ٹائم بات گڑی نہیں تھی گئی کہ اب یسوع المسیح اپنی جان کا فدیہ دیں گے، کفارہ دیں گے، نہیں میرے عزیزو، یہ پلان تو ازل سے قائم ہو چکا تھا، یہ پلان تو باپ نے اسے بھیجنے سے پہلے مقرر کر دیا تھا۔ اس لیے مختلف انبیاؤں کی کتابوں کے اندر، مختلف نبیاؤں کی کتابوں کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، پیشن گوئی ملتی ہیں۔ زبور کی کتاب اس بات کی شہادت دیتی ہے، زبور جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جو کہ چوتھا کلمہ تھا۔ تو یعنی کہ یہ خدا کا پلان تھا جس کی شہادت تمام تر نبیوں نے پہلے پیشن گوئیوں کے طور پر کر دی تھی۔ تو میرے عزیزو، جب یہ پلان ازل سے تھا اور اب پایہ تکمیل پر پہنچنے کو جا رہا تھا، تو اس سے پیشتر کہ وہ پایہ تکمیل پر پہنچتا، یسوع المسیح ڈاکوؤں کے درمیان اس لیے لٹکایا گیا۔ وہاں پہ 2 مقاصد تھے خدائے قدوس کے، اسے ڈاکوؤں کے درمیان میں لٹکانے کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد جو ہے وہ یسایہ نبی کے صحیفے میں کی گئی پیشن گوئی کو پورا کرنا تھا، جو یسایہ نے 53 باب کی 12 آیت کے اندر بیان کیا کہ وہ خطا کاروں کے درمیان میں رہا، شمار کیا گیا خطا کاروں کے درمیان۔ پہلا مقصد یہ تھا، اور دوسرا مقصد ڈاکو کے درمیان میں نجات کا ظاہر ہونا، یعنی کہ خدائے قدوس کی اس قدرت کو بیان کرتا ہے، یسوع المسیح کی اس ذات کو بیان کرتا ہے، اس کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، اس کی قوت کو بیان کرتا ہے کہ اگرچہ اس کے پاس اس وقت شاہی لباس نہیں، شاہی تاج نہیں تھا، شاہی تخت نہیں تھا، پھر بھی اگرچہ اس کے بدن کے اوپر کوڑے لگے ہوئے تھے اور اس کی حالت جو ہے بہت ہی زیادہ تشویشناک ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ قدرت موجود تھی کہ وہ خطاؤں کو معاف کرے، وہ ہر انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت اب بھی رکھتا تھا۔ اور میرے عزیزو، اس بات کی شہادت ہمیں متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کے 21 باب کی 44 آیت کے اندر 44 ورس کے اندر ملتی ہے۔ یہ جو دوسرا ڈاکو جو اس وقت یسوع المسیح سے کہہ رہا تھا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یہاں پہ جب ہم میرے عزیزوں 39 ورس سے دیکھتے ہیں تو کلام اقدس یہاں پہ کہتا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا